رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور ہمارے مشائخ اعظام، دینی مائیں اور بہنیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار ہیں جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہی دنوں کے بعد بہت جلدی موقع عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم احسان ہے، اور آپ لوگوں سے کی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد ہم اپنے شیخ اسد کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنے اس مرکز میں ہمیں دوبارہ آنے کے لیے دعوت دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہی اعتبار سے یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے کے مطابق اس لیے ان کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ گیلان ایک مقام ہے، وہاں کے اثر رہنے والے تھے، اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، لیکن بغداد ایک دور آیا کہ ان کے آبا و اجداد کچھ ذرا باہر نکلنے کی کوشش کی، تو بغداد ان کے آبا و اجداد آ کر کے آباد ہو گئے، چونکہ عرب کے بہت ہی خوبصورت بڑے اور کیا کہتے ہیں، چونکہ بنو عباسیہ کے ایک خلافت ایک زمانے تک وہاں تھی، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی دنیا میں۔ بغداد ضرب المثل تھا، تو وہاں آ کر کے آباد ہوئے۔ تو چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا تو گیلانی کے بجائے وہ جیم لیا، جیلانی ہو گئے۔ اور بعض لوگ جیلی لکھ دیتے ہیں، تو اس کو کبھی جیلی نہیں پڑھنے کہ جیل میں جانے والا، جیلی اس کا مخفف ہے، جیلانی کے بجائے کیا لکھ دیتے ہیں؟ جیلی۔ تراجم کے اندر ان کو جیلی بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جیلانی کا ایک کیا ہے کہ مخفف ہے، تو مختلف ناموں سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق تصوف کے جو 4 طریقے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، یہ سارے 4 طریقے جو ہیں، ان میں سے قادری سلسلہ جو چلتا ہے وہ ان سے چلتا ہے۔ الصوفیوں میں ان کی بڑی شہرت ہے، اور صوفیوں کے مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے الصوفی لا مذہب لہ، الصوفی لا مذہب لہ، یعنی صوفی کے کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ حنفی ہوتا ہے، نہ شافعی ہوتا ہے، نہ مالکی ہوتا ہے، نہ حنبلی ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشہور چیز ہے، صوفی لا مذہب لہ۔ اس کے وقت بجائے کبھی لوگ غلو کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو بیان کرتے ہیں۔ بسا اوقات کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ ہو، نبی ہوتے ہیں،
नबी का वास्ता। लेकिन औलिया इतना ऊंचा मकाम रखते हैं कि उनको अनबी हो रहे रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़ला क़ाल रसूलुल्लाह, या ये जो सनद के साथ सनद की जरूरत नहीं कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, ये एक कुफरिया चीज है जो इस तरह से मशहूर की गई। लेकिन अगर अहले इल्म ने कहा सूफी ला मजहब लो, तो उसका ये मतलब नहीं, मतलब ये कि हाँ वो अइम्मे अरबा के चारों मज़ाहिब में से किसी मजहब के मुक़य्यद अपने आप को नहीं करते, आज़ाद होते हैं। जहाँ तक मसला इनके तसव्वुफ का है तो इनकी दो किताबें हैं, एक किताब है फतूहुल गैब और दूसरी गुनियतुत तालिबीन। अगर उन दोनों किताबों का मुताला किया जाए तो बहरहाल मालूम पड़ता है कि अकीदे में बहुत ही लखबता है। बाज़ तहरीरात ऐसी भी मिलती हैं जो निहायत गुमराही तक पहुंचा देती हैं। हमें उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं, इस बात की वजाहत हम शेख असद के अगर उन्होंने मौजू दिया तो माजरत के साथ ही कह देते, माजरत चाहते हैं। इसकी वजाहत इसलिए कि ये ना समझे कि हाँ हमने कुछ उनके अकवाल को पेश किया तो कहते थे सल्फी उल अकीदा थे, अहले हदीस थे, वहाबी थे। नहीं, वो अपनी जगह सूफी थे हैं, लेकिन उनके कुछ अकवाल और गालिबन मौजू देने का मकसद ये है कि आज जो लोग उनको मानते हैं उनकी तालीमात को पर नहीं अमल करते, नाम लेते लेकिन तालीमात नहीं, बल्कि अपनी तरफ से बहुत सारे किस्से कहानियां गढ़ लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो ये अकाबिर सूफिया गुजरे हैं इसमें बहुत ऐसे हैं कि उनकी वो पोजीशन नहीं थी जो बाद वालों ने झूठी करामतें और झूठी चीज़ें बयान करके मंसूब कर दी गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंसूब कर दी गई, तो वो मंसूब करने वाले बाद में हैं। और फारसी का मकूला है पीरा नमी परानद नमी पर मुरीदा मी परानंद। असल में पीर तो फेदा में नहीं उड़ता, मुरीद उसको जबरदस्ती उड़ा देते हैं। क्या मतलब? झूठी करामतें बयान करके, नहीं फला पीर साहब ये थे, फला ये थे। जैसे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है पटना, का नाम सुना होगा। पटना के एक साहब ने लिखा बहार शरीयत, यानी बेहस्ती देवर के मुकाबले में उन्होंने किताब लिखी। तो बाबुल अकायद में कहते हैं, देखें कि कौन कहता है औलिया एक जगह रहते हैं? नहीं, हम गारंटी के साथ कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे औलिया आते थे और आकर के, नहीं, कौन कहता है कि औलिया की ज़ियारत खाने काबा नहीं करता? हम गारंटी के साथ कहते हैं पता नहीं सरजमीन हिंद पर कितनी मर्तबा काबा जो है मक्के से चल के हिंदुस्तान के वलियों की ज़ियारत के लिए आया था। अल्लाह अकबर। ये बहुत सारी चीज़ें ये जो बयान की जाती हैं, कहते हैं पीर तो नहीं उड़ता लेकिन मुरीद करामतें बयान करके उसको उड़ा देते हैं। इसीलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने आकर के कोई झूठी करामत बयान की, कहा पहुंचे हुए हैं, करामत वाले हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा सुन लो, अगर किसी इंसान को तुम फेदा में उड़ते हुए देखो, गिरता नहीं बगैर सवारी के, बगैर इंजन और पंखे के उड़ रहा है और गिरता नहीं, आग पर चलते हुए देखो जलता नहीं, और पानी पर टहलता हुआ देखो डूबता नहीं, तो उसको वली न समझना जब तक कि उसके अमल को न देखो किताब सुन्नत के मुताबिक उसका अमल है या कि अमल नहीं है। अब किताब सुन्नत पर अमल करने वालों की कभी ये करामत नहीं होगी कि फिदा में बगैर इंजन के उड़े। इंसान को सवारी की जरूरत है। तो हमारा जो मकसद है बयान करने का कि आया उनकी दूसरा पहलू जो होता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, जब अपनी किताबों में लिखा, जो कुछ गलतियां की होगी वो है, लेकिन जो उसमें से अच्छी बातें और भी ये पहलू हैं जो आज लोग ग्यारहवीं तो दे देते लेकिन ग्यारहवीं वाले पर अमल की बातों पर अमल नहीं करते। तो उनके वो अक़वाल जिसको दावत के एतबार से, लोगों को वसीयत के एतबार से, दायाना अंदाज में, तबलीगी अंदाज में जो उनके कुछ अक़वाल हैं जिसको लोग नसिया मनसिया कर दिए हैं, उनमें से चंद का तस्करा आपके सामने हम रखते हैं। इस उम्मीद के साथ कि तवज्जो से सुनेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कौल हक की तौफीक नसीब फरमाए और आप लोगों को कबूल हक की।
इतनी तमहीदी बातें कर लेने के बाद सबसे पहली चीज अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फुतूहुल गैब, इसका तर्जुमा मौजूद है। कहते हैं, वसीयत करते हैं अपने मुरीदों को, अपने सामने बैठने वालों को, कहते हैं वजअलिल किताब व सुन्नत इमामन वंजुर फीहिमा बितअम्मुलिन व तदब्बुरिन व अमल बिहिमा वला तगतर बिलकाल वल कील वल हबीस। बड़ी प्यारी बात है। कहते क्या है कि सबसे पहले अपना इमाम किसको बनाना? किताब और सुन्नत। सबकी छुट्टी कर दी पीर साहब ने, सब दाएं बाएं सब गए। बात समझ आ रही ना? क्या कहा? वजअलिल किताब व सुन्नत, दो चीजों को अपना रहनुमा, अपना इमाम बनाओ, इमाम बनाओ। और फिर वंजुर फीहिमा बितअम्मुलिन व तदब्बुरिन, सिर्फ तोते की तरह रटो नहीं, पढ़ो नहीं, बल्कि कुरान की आयत, नबी की सुन्नत पर खूब गौर फिक्र करो, उसको समझो, उस पर तदब्बुर करो कि कुरान तुम्हें क्या कह रहा है, हदीस तुम्हें क्या कह रही है। देखें, बड़ा प्यारा कौल है। फिर आगे कहते हैं इसी में, देखो याद रखना, बस कुरान और सुन्नत पर गौर करो, जो कुरान कह दे, हदीस जो कह दे, उसी पर अमल करना। वला तगतर बिलकाल वल कील वल हबीस, तीन चीजों से अपने आप को बचाना। फला का ये कौल है, फला साहब ये कहते हैं, वो नहीं मानना, बल्कि वो मानना जो तुमने अपनी आंखों से किताब और सुन्नत में पढ़ा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? बात बराबर है ना? फिर वल हबीस, कभी किताब और सुन्नत के सामने अपने नफ्स और अपनी चाहत को तरजीह नहीं देना। हमेशा अपनी पसंद, अपनी चाहत किताब और सुन्नत के पाबंदी में करना। एक कौल तो ये है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नंबर 2, और जरा सुने, कहते हैं लैसा लना नबियुन गैरा, सुभान अल्लाह, लैसा लना नबियुन गैरहु। और जरा कहते हैं फनत्तबिउहु वला किताबुन गैरल कुरान फनअमल बिही। मेरे मुरीदो कान खोल के सुन लो, हमारा रहनुमा सिर्फ एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है? इसको सुनने के बाद मालूम पता वहाबियों से भी आगे निकले हुए थे, समझ गए ना? क्या कहते हैं? सुनो, लैसा लना नबियुन गैरा, मोहम्मद सल्लम के अलावा किसी को हम नबी, यानी उनके बाद, वही हमारे रहनुमा है। अल्लाह ने उन्हीं को दुनिया वालों के हिदायत के लिए भेजा है। फनत्तबिउहु, हम उन्हीं की इत्तिबा करते हैं। वला किताबुन गैरल कुरान, और कुरान के अलावा मेरी रहनुमाई वाली कोई किताब नहीं है। अल्लाहु अकबर। किताबुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों हमारे रहनुमा है। फनअमल बिही, हम अपना अमल इन्हीं दोनों की रोशनी में हम अमल करते हैं। फला नखरुजु अन्हुमा, हम जीते जी इन दोनों से आगे बढ़ना नहीं चाहते। अल्लाह करे ऐसे ही रहे हों, ये उनकी तहरीर है। समझ में आ रहा है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, इनकी पाबंदी करते हैं। और हमारा ये अकीदा है, फला नखरुजु अन्हुमा, इन दोनों के बाहर हम नहीं जाना चाहते। क्यों? हमें इस बात का पर यकीन है कि अगर इनको छोड़े तो शैतान हमको गुमराही पर ले जाएगा। ये दो कौल हो गए। नंबर 3, ये भी फुतूहुल गैब का कौल है।
نمبر 3 والسلامۃ مع الکتاب والسنہ، اگر دنیا میں امن و امان سلامتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور قبر کے عذاب اور حشر کی پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، یہ قول ذرا دیکھیں، کہتے ہیں والسلامۃ مع الکتاب والسنہ، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، ضلالت گمراہی سے سلامتی، شرک و بدعت سے سلامتی، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور عذاب کے سلامتی، عذاب قبر عذاب نار سے سلامتی چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کتاب و سنت۔ یہ کتاب و سنت۔ وَالْحِلَاقُ مَعَ غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کو چھوڑ دینے کے بعد دنیا میں بھی ہلاکت، قبر میں بھی پریشانی، ہلاکت و تباہی، اور آخرت میں سبحانہ، بالکل قرآن کی آیت اس کا مفہوم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ بالکل یہی چیز، یہ قرآن کی تعلیم، اور قرآن پاک کے اندر اور کچھ ہے، جیسے مثال کے طور پر کہا کہ اگر کتاب و سنت کو چھوڑے تو شیطان اشک لے گا، تو اللہ کا فرمان کیا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی ہمارے ذکر کتاب و سنت سے اعراض کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر کتاب و سنت کو جب چھوڑے گا تو ہم شیطان اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جب اللہ شیطان کو مسلط کر دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شیطان سے نہیں بچا سکتا، نہ کالا دھاگا، نہ تعویذ، نہ گنڈے، نہ پیر، نہ فقیر، نہ کوئی راکی، کوئی اس کے شیطان کے چنگل سے نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جس پر اللہ تعالیٰ تکلیف مسلط کر دے، اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ، اور جس کے لیے رزق کا، رحمت کا، مال کا، اولاد کا دروازہ کھول دے، دنیا کا کوئی انسان اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں ساری بندش بابا کرتے ہیں، شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو بندش کس نے کیا ہے؟ پیر نے کیا ہے۔ گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہو تو جادو کس نے کرا دیا ہے؟ کسی انٹی نے تعویذ دی تھی آتے وقت بیوی کو۔ سارا چکر یہاں آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور 5 وقت کی نماز جب پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع، اللہ جس کو آپ دے دیں کوئی اس کی بندش نہیں کر سکتا، اور جس کی بندش کر دے کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی یہ تعلیمات بڑی اہم ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ کتنی ہو گئی؟ 4 3 ہوئی؟ چلیں ماشاءاللہ۔ نمبر 4 آئیں، نماز کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ گنیت الطالبین، فتح الغیب نے کہا گنیت الطالبین۔ اب نماز کہتے ہیں نماز پڑھنا تو جلسے استراحت ضرور کرنا۔ کیا مطلب؟ 2 رکعت، جب جلسے استراحت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے، جانتے ہوں گے؟ یعنی ایک تو ہے تشہد، پہلی رکعت پڑھ کر کے جب مکمل دوسری میں کھڑے ہونے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسے استراحت۔ طاق رکعت میں پہلی اور تیسری مکمل کرنے کے بعد، دوسری مکمل کرنے کے بعد تشہد اول ہے، اور چوتھی مکمل کرنے کے بعد تشہد اخیر ہے، تو کہتے ہیں جلسے استراحت۔ کیا خیال ہے؟ ہندوستان میں جتنے لوگ گرامی دیتے ہیں کوئی جلسے استراحت نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا جلسے استراحت۔ نمبر
نماز کے مسائل میں نمبر 2، رکوع میں جاتے اور رکوع میں اٹھتے اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ضرور کرنا۔ اللہ کے بندوں کو گرامی کے لیے ملا تو وہاں بھی ملا۔ سوچو ذرا سا، نماز ان کی کیسی تھی؟ رفع الیدین، رکوع میں جاتے اور رکوع میں اسے اٹھتے اور تشہد اول کے بعد اور تکبیر تحریمہ، یہ 4 مقامات ہیں۔ کہتے ہیں خبردار کبھی تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ نماز کے مسائل میں نمبر 3، ہمیشہ ناف کے نیچے نہیں، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ اللہ اکبر۔ اور آج جتنا ہاتھ چھوڑ دے جہاں تک پہنچ سکتا ہے نیچے پہنچ رہے تھے۔ سوچو ذرا سا میرے بھائیو، یہ پیران پیر کی تعلیمات۔ وہی میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں نے کوئی گرامی دینے کو ملا تو کون سا؟ اپنا کوئی نہیں ملا، ملا تو غیر ملا۔ رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ، اللہ اکبر۔ اور ذرا دیکھو میرے بھائی کتنی عجیب سے بات ہے۔ کہتے ہیں نمبر 4، وَالتَّوَرُّكْ فِي الثَّانِي، اور تورک آخری تشہد میں ضرور کرنا۔ تورک کس کو کہتے ہیں؟ کرتے ہیں یعنی تشہد ثانی، 2 تشہد والی نماز میں جو آخری تشہد ہوگا تو اس میں آپ ایسے بیٹھیں، تورک ورک اس کو کہتے ہیں، حصہ جو ہوتا ہے اس کو، یعنی اس پر بیٹھیں اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں، بایاں جو ہے بازو سے نکال لیں، لیکن ذرا سیدھے بیٹھیے گا۔ بعض لوگ اب ہیں، ایک قوم ہندوستان میں ایسے بھی ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں تو بالکل ایسے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، بالکل ایسے نہیں۔ آپ اپنی جگہ پر ہیں، دائیں بائیں اتنا نہ جھک جائیں کہ ہم جیسا کوئی ہلکا پھلکا آدمی ہو اور کوئی موٹا آدمی تشہد کرے تو ہماری تو ہڈیاں توڑ دے گا وہ، سمجھ گئے نا؟ تورک ہونا چاہیے۔ دیکھیں تورک یہ پورے ہندوستان میں یا تو شافعی کرتے ہیں، ورنہ کتاب و سنت پر چلنے والے اہل حدیث الحمدللہ اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن گرامی دینے والے نہیں کرتے۔ گرامی دینے والے نعرہ یا غوث المدد، ان نعرہ تو لگاتے ہیں، مصیبت میں پکارتے تو ہیں، لیکن تعلیمات نماز سے لے کر کے عقیدے تک میں ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے۔ چلیں نمبر 5، تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا۔ اللہ اکبر، اشارہ کرنا۔ ہمارے اساتذہ استاد الاستاد تھے، استاد نے بیان کیا، لیکن علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ کس کا؟ علامہ تقی الدین ہلالی، یہ بہت بڑے عالم تھے، مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے، اور یہ وہ عالم ہے جو ہندوستان میں حدیث پڑھی تھی۔ علامہ تقی الدین ہلالی یہ مغرب کے رہنے والے تھے اور بڑے نیک اور صالح تھے، آئے تھے عربی ادب پڑھانے کے لیے، تو ان کو حدیث پڑھنے کا خیال پیدا ہوا کہ میں حدیث پڑھوں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس حدیث پڑھنے کا چاہا، لیکن ہر جگہ سے ملا کہ اگر حدیث پڑھنا ہے محدثانہ انداز سے تو ہندوستان میں مبارک پور، ایک قصبہ، اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے مبارک پور، مبارک پور میں ایک عالم ہے مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمت، ان کے پاس جاؤ۔ اور علامہ عبد الرحمن محدث رحمت اللہ علیہ یہی وہ دنیا کے محدث ہیں کہ جب 1926 میں ملک عبد العزیز نے حجاز کو فتح کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لیا مکہ مدینے میں، تو ان کو ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم محدثانہ انداز سے حرم مکی میں کوئی حدیث پڑھانے والا مدرس ڈھونڈیں۔
تو انہوں نے پوری دنیا میں ہر جگہ لیٹر بھیجا تو ہر جگہ سے ملی کہ جس انداز سے آپ کہتے ہیں کہ محدثانہ انداز سے فقہی روایات سے آزاد ہو کر کے محدثانہ انداز سے اگر کوئی حدیث پڑھانے والا آپ چاہتے ہیں تو ہر جگہ سے لیٹر ملا کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ سے پڑھیں. تو یہ لیکن علامہ مبارک پوری نے انکار کر دیا. کچھ حالات ایسے تھے وہاں کرنے کی ہماری ضرورت ہندوستان میں زیادہ ہے. تو علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آئے مبارک پور. تو علامہ عبد الرحمن صاحب سے حدیث پڑھتے تھے اور بڑی مشکلات تھی. چاول کھانے والے تھے, یوں بھی روٹی کھائیں تو کیسے کھائی جائے جانتے ہی نہیں تھے. تو بڑی مصیبت, تم کو سکھلایا گیا کہ روٹی ایسے توڑیں اور دال میں ڈبوئے تب اس کو کھائیں. تو یہ بہت نامی گرامی. تو کافی عرصے تک ہندوستان میں رہے. تو بڑی محبت ان کو ہندوستانی اور بر صغیر علماء سے تھی. پھر مدینہ یونیورسٹی میں استاد بنے. ایک مرتبہ مدینہ یونیورسٹی نے جامعہ کی طرف سے ایک وفد بھیجا دعوت و تبلیغ کے سالانہ جب چھٹی ہوئی تو ان کو بھیجا کہ جائیں آپ ادھر ہندوستان, اور افغان آئے دعوت و تبلیغ کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور نماز میں افغان میں ہم نے انگلی میں اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. ہم نے زور سے آمین بولے, سلام پھیرنے کے بعد میری خیر نہیں. ہاں تم نے یہ اشارہ کر دیا اور تم نے زور سے آمین بولا. کہا اللہ کے بندے ہم اللہ کے گھر میں. کہا لا ھذا ارض ابی حنیفہ, یہ ابو حنیفہ کے علاقہ ہے, یہاں آمین بولو گے قتل کر ڈالوں گا. کہتے دنیا میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی قوم دیکھا کہ اتنی متعصب. کہتا ہاں اگر زور سے آمین بولے اور آئندہ ایسے ایسے کیا تو قتل, انگلی کاٹ دیں گے اور قتل کر دیں گے. کیوں؟ یہ زمین ھذا ارض ابی حنیفہ. اتنے متعصب لوگ. اب آپ بتائیں گرامی دینا ہو تو پیران پیر کی, نماز پڑھانا ہو تو ان کے مخالف امام بنائی. ہمارے مذہب میں یہ ہے شبہ گرامی کے لیے پیران پیر نہیں ہے. بلا اور ذرا دیکھو تو کہتے ہیں تشہد میں انگلی سے کیا کرنا, اشارہ, اور وہاں انگلی کاٹ دی جاتی ہے. انگلی کہتے علامہ رشید رضا مشری ایک جگہ نقل کرتے ہیں, ان کے متعلق آتا ہے, بعد مشائخ نے بتایا کہ کوئی پہنچا عربی اشارہ کر دیا تو بازو والا ایسے انگلی پکڑ لیا. پوری نماز اس نے انگلی پکڑ رکھا اور شراب پینے کے بعد کہا کلہاڑی لاؤ اس کی انگلی کاٹو. کیوں؟ اس نے اشارہ کر دی. اللہ اکبر. یعنی اتنا تعصب. یہاں پیران پیر کیا کہتے ہیں دوستو, ان کے نماز کا طریقہ کیا سکھلاتے ہیں کہ جب تشہد میں بیٹھنا تو انگلی سے اشارہ کرتے رہنا. نمبر 6 نماز میں بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں پڑھنا. سمجھ میں آ رہی نا. اور یہاں ایک زمانہ وہ تھا آج سے تقریباً 100 سال قبل, جب شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کی برکت سے پورے علاقے میں اور شاہ اسماعیل شہید کی وجہ سے جب یہ کتاب و سنت عمل درست ہوا, عام ہوا, تو اللہ اکبر, جہاں بہت ساری چیزیں تھیں ان میں ایک سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ بھی تھا, اور وہی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید کی. آج الحمدللہ یہ جتنے ہم سارے ساتھی بیٹھے, یہ مسجد چار مینار مسجد اور یہ مسجد وہ مسجد, یہ ساری برکت شاہ اسماعیل شہید کے شاگرد علامہ محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو تقریباً 1828 میں وہاں سے حیدرآباد بھیجے گئے تھے. حیدرآباد سے پھر نکلے کرنول, کڑپا, یہ سب ہوتے ہوئے مدراس آئے تھے, اور یہیں چار مینار مسجد کے سامنے
تقویۃ الایمان کو جلایا گیا تھا، ایک دور وہ تھا، لیکن آج الحمدللہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ ساری تنگ نظری ختم ہو گئی، آج گلی گلی میں مسجدیں ہیں اور جماعتی افراد کتاب و سنت والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ ہمیشہ تشہد میں سورۃ الفاتحہ، تو اس موقع پہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی دعوت دی گئی تو بعض اہل علم نے ایک کتاب لکھی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا، کیوں؟ فلاں جگہ حدیث ہے اگر کوئی امام کی بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال دی جائے گی۔ اتنی بڑی وعید تھی، ایک طرف سورۃ الفاتحہ سے روک لے کہ ایسے حدیث گڑھی جائے، اور دوسری طرف پیران پیر بیچارے کیا کہتے ہیں، بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں پڑھنا، چاہے مقتدی ہو جائے امام، فرض ہو یا نفل، بغیر سورۃ الفاتحہ کا نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ اکبر۔ آگے ذرا سنو، نمبر 7 کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنا، کیا کرنا؟ رفع الیدین کرنا۔ نمبر 8 عید کی نماز پڑھنا تو 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھنا۔ کتنے؟ 12، اور دونوں تکبیریں قبل الرکوع ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی 5 وقتہ نماز سے عیدگاہ تک جتنی نمازیں ہیں وہ ساری نماز کیسے پڑھنا؟ حدیث کے مطابق پڑھنا، جیسے کہ سنت ہے، یہ ان کی تعلیمات تھی۔ آگے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب کو ملایا جائے تو تقریباً 13 تعلیمات ہوئی۔ نمبر 4 میرے بھائی اور ذرا سنو، یا نمبر 13 نہیں، نمبر عید کا ہوا نا، نمبر 8۔ اب آئے نمبر 9، بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں بھائی سن رہے ہیں نا، اچھا لگ رہا ہے چاہت تھوڑی سی، نہیں تو پھر اگلے پہ ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو میرے بھائی، غور سے سنو، کہتے ہیں بھائی ڈر بھی لگتا ہے کہیں بھائی لوگوں کو پہنچا دیا تو مشکل ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ ہاں 73۔ اور ناجی فرقہ کون ہوگا؟ ایک، وہ یہی ہوگا نا۔ 73 میں 72 ضلالت و گمراہی پہ ہوں گے، ہدایت پر ہوگا ناجی فرقہ صرف ایک ہوگا۔ پیران پیر کہتے ہیں وہابی ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، اہل حدیث ہو گئے، کون ہو گئے؟ اہل حدیث۔ گنیت الطالبین، کیا کتاب کا نام ہے؟ گنیت الطالبین۔ کہتے ہیں وہ ناجی فرقہ جو 73 فرقوں میں سے ہوگا، کہتے ہیں سن لو، فہی اہل السنت والجماعہ، وہ وہی فرقہ ہوگا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا امت میں جب اختلاف ہو تو فعلیکم بسنتی، یا میرے صحابہ کے دامن پکڑنا، وہی الجماعہ، وہی کیا ہے؟ وہ الجماعت ہوگی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 73 فرقوں میں کون سا فرقہ ناجی؟ آپ نے فرمایا وہ ہوگا جو تھوڑا سا ہوگا، وہی الجماعہ، وہی الجماعہ، وہی جماعت ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہی ہے جو ہمارے تیار کردہ ہمارے شاگرد، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کی جو جماعت ہے اس کے نقش قدم پر ایک فرقہ ہوگا، وہی وقت کی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت، علیکم بالجماعت، لوگوں خبردار جماعت سے الگ نہیں ہوگا، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت سے جڑ کے رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا اور تفرقے سے بچنا۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلف نے کہا الجماعت ما کا، جماعت تو ہے جو کتاب سنت پر عمل کرے، گرچہ عمل کرنے والا پورے شہر میں اکیلا ہو۔ کیوں؟
وہ جماعت سے مراد وہ جماعت ہے، وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے جو جماعت تیار جماعت ہے صحابہ، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی الجماع ہدایت کے راہ پر۔ تو دوستو جماعت سے مراد گرچہ اکیلا ہو، دو ہو، تین ہو، لیکن اگر وہ کتاب و سنت پر ہے تو اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جماعت کا مطلب ہے کہ الیکشن میں ووٹ کس کو ملتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہمارے تم لوگ دال میں نمک کے برابر ہو، سمجھ گئے کیا؟ دال میں یا آٹے میں نمک کے برابر، کہاں تمہاری کیا حیثیت؟ ہماری دیکھو ہم سواد آدم ہے، اس پر بہت خوش ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی میجارٹی کو دیکھیں گے تب تو میجارٹی آپ کو لے ڈوبے گی، کیونکہ میجارٹی ہوتی ہے گمراہوں۔ اللہ اکبر، میجارٹی کس کی ہوتی ہے؟ گمراہوں کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ کتاب الزہد میں ایک مرتبہ ایک مجلس جمی تھی، عمر ابن الخطاب کچھ کہہ رہے تھے، ایک شخص آیا کہتا امیر المومنین اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ مجھے اقلین میں شامل کر دینا۔ عمر ابن الخطاب بہت غصے میں آئے، کہا بھائی ایسی دعا مانگتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دعا غلط مانگ رہے ہو۔ کہا کیا؟ کہا پھر مانگو۔ کہا اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ تھوڑے لوگوں میں شامل کرنا، اور بھیڑ بھاڑ والا ہم کو نہیں بنانا۔ اور غصہ آیا عمر بن الخطاب کو، کہا یہ کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑوں میں بنانا، بھیڑ بھاڑ والوں میں نہیں بنانا۔ کہا کہ پھر ڈانٹا، کہا کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین ذرا اس سے سن لیں وہ کیوں مانگ رہا ہے۔ تو کہا اچھا کیوں ایسی دعا مانگے؟ کہا امیر المومنین میں اچھی دعا کر رہا تھا، آپ کو آمین کہنا چاہیے، لیکن آپ غصے میں آ رہے ہیں اور ڈانٹ پھٹکار کے ہمیں بیٹھانا چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے دعا مانگی اللہ تھوڑے میں والوں میں شامل کرنا، بھیڑ بھاڑ والوں میں شامل نہیں کرنا۔ کہا یہ کیا تم ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا قلیلا ما وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں، باقی اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ دو چار آیتیں وقلیلا ما تشکرون، اللہ اکبر، 4-5 آیتیں پڑھی۔ عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، تواضع ذرا دیکھو۔ کہا لوگو سنو، کل الناس افقہ من عمر، دنیا کے سارے لوگ عمر سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس بدو کو ذرا دیکھو، اتنی پیاری دعا دے کر رہا تھا اور میں آمین کہنے کے بجائے غصہ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی قرآن نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو میرے بھائی تھوڑے ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق پرستوں کے۔ ابھی آپ نے سنا امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ 72 گمراہی پر، ایک جو ہے کیا تب ہے بھائی، الیکشن کرایا جائے تو بیچو زمانہ سب تو ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ شکر گزار شریعت کے پر چلنے والے کتابوں سے کون ہوں گے؟ تھوڑے سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی بات عرض کر رہا تھا کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ وہ فرقۃ الناجیہ، وہ جو ہے وہی اہل سنہ والجماعت ہے۔ نمبر 2 ایک جگہ نقل کرتے ہیں دنیا میں وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، اب تو کچھ نہیں شک رہ گیا، وہ ایک گروہ جو ہوگا وَهُمْ أَصْحَابُ وہی اہل حدیث ہے، یعنی اہل حدیث کا نام وضاحت کر دی۔ اور یہیں سے پتہ چل گیا، ابھی پچھلے مہینے میرے خیال سے میں کہیں انڈیا میں تھا، کوئی سے بات ہوئی تو ایک صاحب آئے ہوں گے 90 سال کے، ارے بھائی ملکہ وکٹوریا کے پہلے اہل حدیث کہاں تھے؟ وہ تو انگریزوں نے پیدا کیا ہے نا، ان کو انگریزوں نے پیدا کیا نا، اس سے پہلے کہاں تھے؟ میں نے کہا بابا یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اب ذرا سوچو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اصحاب کے معنی اہل اور آگے اہل الحدیث کا لفظ، اس سے پتا چل گیا کہ پیران پیر 6 صدی کے اندر بھی اہل الحدیث دنیا میں موجود تھے۔
موجود تھے اور مذہب کے نام پر تھے اور اس نام کے ساتھ مشہور تھے. اسی لیے اگر کوئی کہے حدیث کہنا کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا مطلب قرآن سے بھی جاہل ہے، حدیث سے بھی جاہل ہے. اور کیا نہیں، اہل صحیح حدیث ہو جائے، پتہ نہیں کون سی منطق اہل صحیح حدیث کرتے 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 ثم رددنا اسفل سافلین کی مصداق ہو گیا. یہ میرے بھائی ترا دیکھو پیران پیر کہتے ہیں وہم اہل الحدیث، وہ کون سے اہل حدیث. اسی لیے جب گنیت الطالبین کا ترجمہ کیا تو یہاں اصحاب الحدیث کے بجائے ترجمہ کیا کیا؟ اہل. پتا چلا کہ یہ کوئی ایک عام رقم کسی گورنمنٹ سے انگریزوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ لقب اللہ سلف سے آئے. صحیح مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ تابعی کہتے ہم سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب اہل بدعہ پیدا ہو گئے تو ہم نے اہل بدعہ کا نام اہل بدعہ رکھا، ہم لوگوں نے ان کے مقابلے اپنا نام اہل سنہ اور اہل الحدیث رکھا. دیکھا آپ نے؟ تو یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے، اس کو انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ انگریز کو اہل حدیثوں سے کیا لینا ہے، سب کو تو موت کے گھاٹ اتارا ہے. چلو اصحاب نمبر 13 آگے ذرا سنو. 45 منٹ ٹائم تھا نا. آگے نمبر کتنا ہے؟ نمبر 13 وعلم. اچھی طرح وعلم کا مطلب سن لو. کیا اچھی طرح سے سمجھ لو. وعلم ایسا نہیں کہ کھیلتے پھرتے تو غور سے سنو، سنو اچھی طرح سے. کون کہہ رہا؟ پیرانے پھر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وعلم سن لو ان لأہل البدع علامات، اہل بدعات کی بہت ساری علامتیں ہیں. اہل بدعہ کی علامتیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں. تعرفونہا، ان علامتوں سے پتا چل جائے کہ سنت کے مخالف ہے، اہل بدعہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے. کیا نشانی ہے؟ کہتے ہیں فعلامتہم الوقیۃ فی اہل الاثر، اہل حدیثوں سے نفرت کرنا یہ سب سے بڑی نشانی پکا بدعتی ہے. کم وقت یہ اس کے بدعتی ہونے پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم نہیں کہ پیران پیر کہہ رہے. وعلم زوردار انداز، وعلم اچھی طرح سے سمجھ لے، سیکھ لے، یاد رکھ کیا کہ فلا علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر. اہل الاثر یعنی اثر سے مراد کتاب حدیثیں. اہل اثر یعنی اہل الحدیث سے نفرت کرنا سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ بدعتی ہونے کی نشانی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ پیران پیر پیدا بھی نہیں تھے، ان کا باپ اور دادا بھی نہیں پیدا تھا، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پیران پیر پہلے ہی جنت میں تھے. سمجھ گئے نا؟ پیران پیر نہیں پیدا تھے، دادا بھی نہیں پیدا تھا، پردادا بھی نہیں پیدا تھا. 3 صدی ہجری کے اندر جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، امام مسلم تھے، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ جو امام جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا اللہ اکبر، اور اپنے ماموں ابو زرعہ سے بھی نقل کیا کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر. اس وقت آج نہیں 3 صدی ہجری کی ابتدا میں اعلان کیا تھا، وسط میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے ماموں اپنے اساتذہ سنا اہل بدعہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ الوقیۃ فی اہل الاثر، اہل الحدیث سے کیا کرنا؟ نفرت کرنا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے آج بھی ہے، آج بھی ہے یہ نا. سب کے ساتھ مصالحت کر لے گی، لیکن
ہم چاہتے بھی ہیں تو ہم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، الوقیۃ فی اہل الاثر۔ ایک امام یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے۔ پھر نمبر 14 بڑی پیاری بات کہتے ہو بھی سنو۔ آج بھی بہت سوتیلا پن اہل حدیث کے ساتھ، آج بھی سوتیلا پن، آج بھی کتنے پروگرام ہو جاتے ہیں لیکن اہل حدیثوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ نہیں، کیا ہے یہ؟ وہابی۔ اور سنا ہوگا طلاق ثلاثہ کا جب مسئلہ چل رہا تھا تو دبئی میں رہتے ہیں صاحب، اپنا ہیلی کاپٹر ہے، ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے ہیں، کوشش کیا تو ہندوستان میں اسمبلی کے ممبر بھی ہو گئے اور بڑے زوردار انداز میں آئے اور کہنے لگے، جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا تھا تو ہندو عورت کہتی ہے قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، یعنی جو طلاق ہوتی ہے وہ آپ کے ہاں جو طلاق ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کا فاضل ہے ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے، اور لوگوں کو پیسے دے کے اللہ کی راہ میں بھیجتا بھی ہے۔ اس نے کیا جواب دیا سنا ہے؟ سنا ہوگا۔ 2 باتیں۔ نمبر 1، میڈم آپ نے کوئی صحیح کتاب نہیں پڑھی، وہ کہتی ہے اللہ کے بندے قرآن میں ہے، اور مسٹر کیا کہتے ہیں مولانا تم نے کوئی صحیح کتاب نہیں سنا ہوگا، سب کو یاد ہوگا، تم نے کوئی صحیح کتاب، اللہ تعصب ہو تو ایسا ہو، اللہ اکبر، کہ اللہ کی کتاب بھی صحیح کتاب نہیں۔ پھر بہت ساری بحث ہوئی، آخر میں آ کر کے کیا کہا دوسری مجلس میں، ہندوستان میں ایک ہی گروہ ہے جو دہشت گرد ہے، وہ کون سے؟ اہل، یہ بات ہوئی ہے نا؟ ذرا سوچو، اتنی نفرت کا مظاہرہ، یہ ہمارے اہل حق ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو کینہ کپٹ ہے، کچھ نہ کچھ بدعت کی تاثیر ہے، عقیدے میں ہو یا عمل میں، اسی لیے ان کی بدعت نے ان کو مجبور کیا ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی۔ دوستو چلے، اور ایک بڑا اچھا ہے لطیفہ، لیکن اس کو بیان کرنے میں کافی ٹائم چاہیے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ ابھی بس ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ نمبر 15 نمبر 14 کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وَالْعَمَلَ بِهِمَا، اور صرف پڑھ کر کے مردوں کو نہیں بخشنا، اور دکانوں پر فاتحہ دے کر کے قرآن خوانی ہر سال برکت کے لیے قرآن خوانی نہیں کروانا۔ اللہ اکبر، خوب مضبوطی سے پکڑنا اللہ کی کتاب کو اور سنت کو، والعمل بہما، مضبوطی سے پکڑنا، دونوں پر عمل کرنا۔ ہمارے ہاں سے بخشنا ہے، اندرا گاندھی کی بھی قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرایا گیا۔ دیکھا آپ نے، سیاست آ جاتی ہے تو قرآن خوانی اتنی عام ہوئی کہ پہلے تو گھروانوں کو، اور ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال قبل ایسے ہم تبلیغی دورے پہ تھے، حیدرآباد بامبے آئے تو بامبے ان سے انقلاب پیپر نکلتا ہے، تو ایسے بیٹھے ہوئے تو وہاں ایک موضوع ایک خبر شائع ہوئی، قرآن خوانی کا نیو ماڈل طریقہ۔ کیا نیو ماڈل؟ وہ کیا ہے؟ ایک ہی کمرے کا گھر تھا مدن پورہ میں، ادھر اس کا گھر ہے، سامنے روڈ ہے اور سامنے پھر دکانیں، تو بیچارہ ایک ہی گھر تھا اور قرآن خوانی کروانی تھی، تو مسجد میں تو موقع نہیں، تو اپنی بیوی کو بھیج دیا پڑوس میں کہ اور مرگی محلے میں مدرسہ ہے یتیم خانہ، ہو گیا ماشاءاللہ ٹیکسی کر کے 20-25 بچوں کو ایک استاد کو لے گا قرآن خوانی کرنے کے لیے، چلو بھائی بیٹھو قرآن خوانی کرو۔ اب وہ بیچارہ
30 पारे अलग अलग पकड़ाया और कहा आप लोग हैं। वो बेचारा सोचा कि मौलवी साहब है जरा बिस्किट और चाय लेकर के आए, बिस्किट और चाय लेकर, लेकिन बनाए वो सामने गया रोड करा दुकान वाले को बोलने के लिए कि साहब 25 बच्चे हैं, 25 चाय और एक मौलवी साहब हैं, तो इस तरह से 26 चाय, 26 चाय, और मेरी भी एक रख लेना और तुम भी पी लेना, वहां बैठ के दुआ होगी, और इतने बिस्किट ले लो। अबू आ रहा है, चाय वाला चाय पीछे लेके आ रहा है, और बेचारा पहुंचा तो मौलवी साहब ने कहा कहाँ गए थे? कहा चाय लेने के लिए। कहा कि भाई किसके नाम कुरान बख्शना है? कहा अभी तो पढ़ना शुरू नहीं किया। कहा पढ़ लिया मैंने। कहा अरे अभी तो कुरान खोले ही नहीं, मैं वहां गया 2 मिनट, इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया? कहा कुरान को अल्लाह रसूल ने फरमाया जो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लिया क्या किया? जिसने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया उसने एक खत्मे कुरान। तो 3 मरतबा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? अल्लाह अकबर। फिर सुबह सवेरे इनकलाब में आया कुरान खाने का न्यू मॉडल तरीका। ये है कुरान बख्शने का तो बड़ा रवाज है। पीरान पीर कहते हैं कुरान को और सुन्नत को, इन दोनों को खूब मजबूत फालैका बिल किताब व सुन्नत तमस्सुक, फालैका तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को खूब मजबूती से पकड़ना, वल अमल बिहिमा, और इन दोनों को पकड़ने का मतलब इन दोनों पर अमल करना, कुरान पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना। फिर आगे कहते हैं याद रखना असलान अकीदे में, फरआन मसाइल के अंदर। फिर आगे कहते हैं याद रखो अकीदे में, अमल में, यहां तक कि हदर में है, सफर में, अगर मकान बनाना, दुकान खोलना, कारोबार करना, जिंदगी के हर मसले में कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लेना। आगे मेरे भाइयों नंबर 15 कहते हैं वाला आमत वो अलामत तो जना देखा, कहते हैं इधर देखो अहले हदीसों से दुश्मनी करने वाले कौन कौन लोग होते हैं और कैसे कैसे नाम अहले हदीसों को देते हैं। कहते हैं खबरदार दुनिया वाले इस जमात को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे बोहतान तराशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जरा उनकी अफवाहों में, उनकी बातों में नहीं जाना। मैं जो कहता हूं मेरे मुरीदों उस पर अमल करना। फिर कहते हैं देखो एक गिरोह है कदरिया, क्या कदरिया ने, जिसने तकदीर का इनकार किया। माबद अल-जुहनी ये मुसलमान था नाम नेहाद, और एक शोषण नामी ईसाई था, वो मुसलमान हुआ। ये तकरीबन सन 65 हिजरी का वाक़या, कब का? 65 से लेकर के 75 तक का वाक़या इस तरह का है। वो शोषण नामी यहूदी था, ईसाई था, मुसलमान हुआ लेकिन दिल से नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वो पलट गया। तो ये माबद अल-जुहनी उससे दोस्ती रखा था। इसीलिए कहा जाता अहले बिदआ से, बेदीनों से दोस्ती ना करना वरना हम तो डूबे हैं शर्म तुझे भी ले डूबेंगे। इसीलिए सलफ बहुत पाबंदी से मना कर, खबरदार गुमराह अहले बिदअत अहले माशी इनसे कभी दोस्ती नहीं करना, नेक लोगों के साथ बैठना। बहरहाल तो ये माबद ने इनकार तकदीर का अकीदा उससे सीखा। किससे? उस क्रिश्चियन से। कदरिया इनको कहा जाता है, कदरिया तकदीर का इनकार करने वाला। कहते हैं कौन कह रहा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ भूल नहीं जाना, वही कह रहे हैं, बीच में कोई नहीं है हमारे, अभी वही कहते आ रहे हैं। अब जरा सुनो, कहते क्या है? वालम, अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। नंबर 15 है वो अलामतुल कदर। सबसे पहले कहते हैं जनादका। जनादका कौन?
قدریہ بتا رہا، قدریہ کے سامنے اگر اہل حدیثوں کا نام لیا جائے تو کہتے نہیں نہیں وہ مجبرہ ہے، کیا وہ گمراہ لوگ ہیں، کیوں؟ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہنے لگے اہل الحدیث کا اگر تذکرہ ان کے سامنے کریں تو کیا کہیں گے؟ وہ زندیق، مجبرہ۔ اور اگر قدریہ کے سامنے کہو گے کہیں گے وہ حشویہ ہے، کیا ہے؟ بس فارغ لوگ ہیں دین اسلام سے، اللہ اکبر، ان کو چھوڑو، وہ نکل جا چکے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اور وعلامت جہمیت، اگر جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے عقیدے کی بدعت میں، جہمیہ، جہاں بن صفوان جعد بن درہم تھا جس نے اس کو شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ یہ ہے، کچھ نہیں، انکار کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کہ جعد بن درہم تھے۔ اور اس کا استاد، اس کا ایک شاگرد تھا جہاں بن صفوان، جس نے بہت اس مسئلے کو اٹھایا اور پھر اسی میں سادی گمراہی ہوئی اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا حجاج بن یوسف نے اور خالد القشری نے، شاگرد استاد دونوں کو خاتمہ کیا۔ بہرحال دوستو، یہ ان سے اگر اہل الحدیث کا نام لیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ خبردار ان کی بات نہیں ماننا، چونکہ یہ جو ہیں جہاں یہ کیا ہے؟ مشبہہ ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کے شان میں گستاخی، کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بات کرتا، ارے یہ تو کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسے بنا، اللہ اکبر۔ حالانکہ کبھی ایسے نہیں کہا صحابہ نے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بات کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن کیسے کرتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور وہ قصہ جو بیان کیا جاتا ہے، جھوٹا انسان دنیا کا مشہور سیاح کہتا ہے کہ ارے میں دمشق پہنچا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ابن تیمیہ منبر پر تھا اور لوگوں کو سمجھا تھا، دیکھو اللہ ایسے عرش آسمان پر اترتا ہے اور ایسے چڑھتا، نعوذ باللہ من ذالک، بدنام کرنے کے لیے رام کہانی اس نے گڑھا، حالانکہ قصہ اے ٹو زیڈ جھوٹا ہے۔ چونکہ یہ سیاح جب دمشق پہنچا ہے تو اس سے کئی سال قبل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن آج تک اہل بدعہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں تو کہا یہ مشبہہ، اہل حدیث نہیں، یہ مشبہہ ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں بدنام کرنے کے لیے طرح طرح سے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ اور اگر رافضہ سے کہا جائے، رافضہ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں کالے کپڑے، کالے کپڑے سے طرح کر دل بھی کالا ہو چکا ہے، سمجھ گئے نا؟ کوئی خیر نہیں رہ گئی ہے، کیوں؟ ابو بکر عمر کو جو گالی دے گا کبھی اس کا دل سفید نہیں رہ جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، اگر ان کے سامنے اہل الحدیث کا نام لیا جائے، نہیں 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 وہ بہت برے لوگ، ناسبی لوگ ہیں، کیا مطلب؟ وہ حضرت علی اور لوگوں سے دشمنی کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی کوئی اہل حدیث ماشاءاللہ کبھی وہ نہ کسی صحابی پر تنقید کرنا ناجائز سمجھتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور ان پر آواز اٹھانا، ان کے سے اگر کچھ خطائیں اس کو اچھالنا، یہ سب کفر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر عمر سے محبت ہے اتنا ہی ویسے ہی علی اور حسن اور حسین سے۔ اسی لیے ایک بات یاد آئی، ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، مولانا عبدالتواب صاحب دہلوی، شاید کبھی نام سنا ہو، غزنوی نہیں، غزنوی الگ ہے، مولانا عبدالتواب دہلوی تھے۔ جب نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ جو انسان بلوغ المرام یاد کرے گا اس کو اتنا انعام، جو مشکات یاد کرے گا اس کو اتنا انعام وظیفہ، اور جو بخاری یاد کرے گا اس کو اتنا انعام دیں گے اور اتنا ہم وظیفہ ماہانہ جاری کر دیں۔
بہت یعنی ایک حدیث کے طرف رغبت ایجاد کرنے اور نشر و اشاعت کے لیے نواب صاحب نے ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کیا تھا کہ جو حدیث یاد کرے بلوغ المرام، مشکات، بخاری، اس کو اتنا اتنا انعام. تو ماشاءاللہ تعجب کریں گے بخاری یاد کرنے والا اندھا تھا. پھر کسی اور موقع پر جس نے بخاری سب سے پہلے یاد کی وہ کیا تھا؟ مادرات اندھا تھا، لیکن پوری بخاری یاد کر ڈالی. ان حفاظ حدیثیں یاد کرنے والوں میں مولانا عبدالتواب صاحب علی مولانا عبدالتواب صاحب علی گڑھی بھی تھے. پوری حدیثیں یاد تھی. ایک مرتبہ بنارس گئے. کہاں گئے؟ بنارس گئے. بنارس میں طیب شاہ جو اہل حدیث مسجد ہے اس مسجد میں خطبہ دیا. ماشاءاللہ خطبہ صرف فضائل علی، فاطمہ، حسن و حسین. سارا خطبہ، ساری تقریر کی تھی کس پر؟ آل رسول، اہل بیت کے فضیلت پر. اب یہ ایسی نہیں تھی، بلڈنگیں نہیں تھی، آواز بہت دور تک جاتی تھی. شیعوں کے محلے میں آواز پہنچ گئی تو شیعوں نے سوچا کوئی اپنا آدمی ہے. تو جتنے شیعہ تھے آ کر کے مسجد بھر گئی، روڈ بھر گیا اور رونا شروع کر دی. کیوں؟ حضرت علی کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت. کیوں؟ وہ رونے کی عادی، جو رونے کی چیز ہے اس پر بھی روتے ہیں. کیوں؟ زبردستی رونا ہے، آواز نکالنا ہے، آنسو نہیں نکالنا، رو رہے ہیں. تو تقریر ختم ہوئی، حدیث پہ حدیث پڑھتے جانے، فضائل علی، فضائل فاطمہ، فضائل آل رسول. تو شیعوں نے سمجھے بڑے کام کا آدمی ہے. تقریر ختم کی تو کہا کہ کل ہم اپنے امام باڑے میں تقریر کروائیں گے. مولانا ہم کو وقت دے، کل کہاں تقریر کروائیں گے؟ امام باڑے میں تقریر کروائیں گے. مولانا تیار ہو گئے. اب وہاں گئے ان کے یہاں تو صرف ابو بکر عمر کی فضیلت، ساری فضیلت 2 گھنٹے کی تقریر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان. اور کہتے ہیں شیعہ ویسے ہی رو رہے تھے کل رو رہے تھے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ کہنے کا مطلب ہمارا تو منہج ہے سب سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی، حسین سے بھی، حسن سے بھی. سمجھ گئے نا؟ اور امیر معاویہ سے بھی، ابو بکر عمر سے بھی. فمن احبہم فبحبی احبہم. اللہ رسول کا فرمان ہے کہ جو ہمارے صحابہ سے محبت کیا اس نے ہم سے محبت کیا. فبحبی، میری محبت اس کے دل میں تھی اس لیے ہماری وجہ سے محبت کیا. اللہ اکبر. ومن ابغضہم، اور جس نے ہمارے صحابہ سے نفرت کیا، اس کا مطلب میری نفرت دل میں، اسی لیے بدبخت نے ہمارے صحابہ سے نفرت کیا. میرے بھائی ہمارا عقیدہ تو مولانا عبدالتواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث مسجد میں حسن حسین، علی اور اہل بیت کی فضیلت، اور ان کے ہاتھ کل گئے تو صرف فضیلت کس کی؟ ابو بکر، عمر اور عثمان. اور وہ ظالم ویسے ہی روتے تھے جیسے کل رو رہے تھے. سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی بتانا چاہتا تھا ہمارے ہاں سب کی محبت ہے، لیکن اہل الحدیث کیونکہ سب سے پہلے جیسے عمر ابن الخطاب اور ابو بکر کو انہوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے غلط کہنا شروع کیا، لوگ فضائل پر بیان کرنے لگے. یہاں تک کہ ہر محدث نے فضائل صحابہ لکھی. بخاری نے لکھا، مسلم نے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس نے فضائل صحابہ اور مناقب نہ نقل کے ہوں. امام احمد بن حنبل، امام عبداللہ ابن مندہ، بہت سارے محدثین نے تو فضائل صحابہ مستقل کتاب لکھی. فضائل عشر پر مستقل کتابیں ہیں. تو ہمارے ہاں سب سے محبت کی صحابہ. لیکن کہتے ہیں اہل حدیث نے چونکہ صحابہ کے فضائل میں حدیثیں اکٹھا کیا اور بیان کرتے ہیں، اس لیے جب اہل حدیثوں کا نام لیا جائے ان کے متعلق کہتے نہیں وہ ناصبی ہیں. کیا مطلب؟ ابو بکر، عمر، حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے وہ مخالف ہیں. حالانکہ مخالف نہیں ہوتے. بہرحال میرے خیال سے آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے. آخری چیز یہ ہے تاکہ ہم ختم کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. کہتے ہیں
یہ جتنے لوگ اہل الحدیث پہ اعتراض کر رہتے ہیں، طرح طرح کا نام کرتے ہیں، یہ صرف عصبیت اور تعصب کی بنا پر، صرف اس بنا پر کہ اہل الحدیثی ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دی کہ جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور ماشاءاللہ جب خارجی پیدا ہوئے تو انہوں نے مناظرہ سب سے پہلے کیا اور ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ ذرا دیکھیں، امام احمد بن حنبل سے لے کر کے آپ امام بغوی کے زمانے تک چلے جائیں، اس میں سینکڑوں محدثین ہیں جنہوں نے خوارج کے خلاف آواز اٹھائی۔ اہل بدعت ہر بدعت کا مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت بھی کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ حب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تھک گئے ہوں گے۔ یہ چند باتیں ہم نے پیران پیر غوث نہیں کہیں گے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ہیں ان میں سے چند ہم نے جمع کیا، چونکہ میں ایئرپورٹ کی طرف نکل رہا تھا، پھر ہم کو اطلاع ملی کہ ہاں یہ موضوع ہے۔ باقی بہت ساری باتیں اور ہیں، کچھ مواخذات بھی ہیں بہت سارے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر آخر میں کہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل ہم کہنے لگے کہ نہیں وہ بھی بہت اچھے تھے۔ کیوں؟ اگر کوئی غنیت الطالبین اور اپنا کیا کہتے ہیں فتح الغیب پڑھے گا تو بہت سارے تسامحات ایسے ہیں جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ سلف کے منہج سے دور تھے، لیکن جیسے کہا صوفی لا مذہب لہ، جب بات آتی تو کہنے کے لیے تو کہہ ڈالتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا صوفی شیخ کیا ابن عربی، ابن عربی، اس نے کیا کہا؟ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ یہاں ہندوستان کے ایک بات کہہ دیا کہ ہمیں فتوحات مکیہ سے کے مقابلے فتوحات مدنیہ بہت اچھی ہے۔ کیا مطلب؟ ابن عربی کے مقابلے میں مسلم کی سنت ہمیں بڑی پیاری ہے، ایک جملہ کہہ دیا۔ حالانکہ اس سے مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا سب سے بڑا علم بردار، اور وہیں سے چلے آ رہے تھے بدعت میں۔ اور ابھی دور حاضر میں لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے، سب سے زیادہ کیا نام تھا؟ وحدت الوجود کے علم بردار تھے۔ پیس کانفرنس میں آئے تو جا کر کے حیدرآباد میں چشتی خان پیر سے دستار بندی کروائی اور وہاں سے بیان دیا کہ اگر چشتی نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام نہ تھا۔ چشتی آئے 5ویں صدی میں اور اسلام آیا 1 صدی ہجری کے اندر، سمجھ گئے نا؟ 1 صدی ہجری کے اندر اسلام آیا۔ ان صوفیوں نے اسلام نہیں پھیلایا، باتیں لا الہ الا ولا الہ، اسلام سے نکالا، ہندو سے نکالا، ادھر بیچ میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کوئی وہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے۔ پیران پیر ادھر سلام پھیرتے تو جہاں تک نگاہ جاتی سارے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، ادھر پھینکا تب اور بس یہی سب رہا۔ اس لیے ایک صاحب نام نہیں لیتا، آپ لوگ جانتے ہیں، کسی کو برا بھی لگ جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں چشتی صاحب نے بہت اسلام پھیلایا، بہت اسلام پھیلایا، بہت اسلام، لیکن کیسے پھیلایا وہ پتہ نہیں۔ پھیلایا بہت پھیلایا، لیکن کیسے پھیلایا وہ پتہ نہیں۔ جب وہ نہیں پتہ پھیلایا کیسے، تم کو کیسے پتا چلا؟ رام کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ان بدعات سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اب جس نے موضوع دیا تھا، کسی نے کہا ہم سے جو ہو سکا ہم نے تھوڑے سے یہ باتیں اکٹھا کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو اچھی باتوں کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ ہم سب کی مجلس کو قبول فرمائے، اور باقی انشاءاللہ کچھ اس قسم کی باتیں جو تفصیلی کل انشاءاللہ پروگرام میں آئیں گی، جب تحریک ختم نبوت و گفتگو ہوگی تو پھر اس قسم کی باتیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محترم کو۔
شیخ کا علم ماشاءاللہ جو ہے کافی سمندر کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اور گہرائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے تبحر سے اور آپ کے علمی وسعت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے. شیخ کو عافیت سے نوازے اور جو ہے آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. اور جو ہے تادم حیات اللہ تعالیٰ آپ سے جو بھی ملت اسلامیہ کے لیے خدمات دیتا رہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز کر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ آپ کے حساب میں اللہ تعالیٰ جمع کرتا رہے. اللہ جزاک خیر دے. بارک اللہ فیکم. میں اپنی طرف سے اور ہمارے اراکین مرکز السلام کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے اور جو ہے تمام حاضرین کی طرف سے بھی میں شیخ کا بہت بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. اللہ جزاک عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.